بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تھی، اور اس مرحلے کے اندر فصل اول جو اس قاعدے کے بیان میں ہے کہ کل حادث زمانی مسبوق بقوت الوجود، اس قاعدے کے بارے میں جو عمدہ مطالب تھے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور تقریباً آخر میں ایک طرح کی خلاصہ گیری اور نتیجہ جو مرحوم علامہ ذکر فرما رہے تھے اس کو ذکر کر رہے تھے کہ عرض ہوا کہ وقت تبین بما مر ایضاً، یہاں سے ایک طرح سے مباحث کی خلاصہ گیری بھی ہے اور بعض فروعات بھی ہیں کہ جن کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تقریباً 6 امور کا یہاں پر مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے 3 امور کے بارے میں گفتگو ہوئی، باقی 3 امر رہتے ہیں۔ امر اول یہ تھا کہ ہر حادث زمانی کے لیے ایک مادہ ہوتا ہے کہ جو اس کی قوت وجود کا حامل ہوتا ہے، اس کے امکان استعدادی کا حامل ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ذکر کیا کہ حوادث زمانیہ کے اندر جو مادہ ہے وہ ایک ہی مادہ ہے، مادہ واحدہ ہے جو مشترک ہے تمام حوادث زمانیہ کے اندر۔ تیسرا نقطہ یہ ذکر کیا کہ مادے اور امکان استعدادی کے درمیان وہی نسبت ہے جو جسم طبیعی اور جسم تعلیمی کے مابین ہے۔ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جسم طبیعی جو امتدادات ثلاثہ رکھتا ہے وہ ابعاد ثلاثہ مبہمہ ہیں، ان کا تعین اور تشخص جسم تعلیمی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو عیناً اسی طریقے سے جو مادہ اولا ہے وہ بالقوہ ہے، قوت محض ہے، تمام فعلیتوں کی قوت اس کے اندر موجود ہے، لیکن صورت خاص کی نسبت سے جو استعداد ہے وہ اس امکان استعدادی اور استعداد کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جو مادے کے اندر قوت ہے وہ مبہمہ ہے، اس قوت کو جو تعین اور تشخص ملتا ہے وہ اس استعداد اور امکان استعدادی کے ذریعے سے ہے۔ خب یہاں پر ایک نقطے کا میں اضافہ کر دوں، اگرچہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک منظم طریقے سے اگر امکان استعدادی اور استعداد کے مابین ہم لوگ فرق بیان کرنا چاہیں تو ان 3 طریقوں سے آپ فرق بیان کر سکتے ہیں۔ امکان ماہوی یا امکان ذاتی وہ ایک شے کے وجود کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ اگر ایک شے ممکن الوجود ہے، اگر وہ وجود میں آ جائے تو امکان ذاتی ختم نہیں ہوتا، اسی شے کو اسی وقت جب موجود ہے اگر ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو ممکن ہے، جبکہ امکان استعدادی فعلیت کے آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ مثال، ایک گندم کے دانے کے اندر امکان استعدادی ہے کہ ایک خاص طریقے کا پودا بنے، لیکن جیسے ہی وہ پودے کی فعلیت آ جاتی ہے تو پہلے والی جو استعداد ہے یا پہلے والا جو امکان استعدادی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی امکان استعدادی اس فعلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اگر وہ فعلیت آ جائے گی تو پہلے والا جو امکان استعدادی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
جبکہ امکان ماحوی اور امکان ذاتی میں ایسے نہیں ہے۔ اگر وہ شے موجود ہو جائے تو بھی وہ امکان ماحوی اور امکان ذاتی ختم نہیں ہوتا۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ امکان ذاتی قرب اور بعد نہیں رکھتا، جبکہ امکان استعدادی قرب اور بعد کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ مثلا ایک گندم کا جو دانہ ہے، اگر اس کو آپ پہلے دن زمین کے حوالے کرتے ہیں تو اس کے اندر خوشہ گندم کی فعلیت اختیار کرنا ابھی بہت دور ہے، جبکہ اسی دانہ گندم کو اگر 1 مہینہ یا 2 مہینہ گزر جائے تو اب خوشہ گندم کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرب اور بعد جو امکان استعدادی کے لیے ہے وہ یہاں پر کاملاً متصور ہے، جبکہ امکان ذاتی میں قرب اور بعد کی اصلاً کوئی بات نہیں ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ امکان ذاتی اور امکان ماحوی ذاتاً وصف ماہیت ہے، یعنی ماہیت قطع نظر از وجود و عدم، اس کے لیے یہ امکان ذاتی اور امکان ماحوی وصف قرار پاتا ہے، جبکہ امکان استعدادی وصف موجود محقق ہے، وہ جو موجود ہے اس کے لیے یہ وصف واقع ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں امکان استعدادی ایک وصف وجودی ہے، جبکہ امکان ماحوی ایک اعتبار عقلی ہے۔ خب یہ ایک درمیان میں نقطہ تھا کہ اگرچہ پہلے ذکر کیا تھا لیکن اس کو منظم کر کے ان 3 نکات کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ چوتھا نقطہ جو مرحوم علامہ وقت تبین بما مر ایضاً سے ذکر کرتے ہیں وہ یہ نقطہ ہے کہ جتنے بھی حوادث زمانیہ ہیں وہ تغیر سے خالی نہیں ہے، کہ یہاں سے بحث کے لیے بعد والے بحث کے لیے بھی ایک طرح کی مقدمہ بندی ہو رہی ہے، کیونکہ بعد والی فصل سے باقاعدہ بحث تغیر میں پھر آہستہ آہستہ بحث حرکت میں وارد ہو جائیں گے۔ تو اس چوتھے امر میں مرحوم علامہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حوادث زمانیہ کا وجود تغیر سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اگر وہ جواہر ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ تغیر ان کی صور میں آتا ہے، کہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے کہ جوہر حادث مادی کے اندر اگر تغیر آئے تو یہ ہم کہتے ہیں یہ تغیر ان کی صور میں ہے، ان کی فعلیات میں ہے۔ مثال مشہور مشاء کے نظریے کے مطابق جب صورت مائیہ پانی ہوا میں تبدیل ہو جائے تو اب یہاں پر تغیر اس کی جوہر کے اندر ہے، کیونکہ صورت نوعیہ جوہر ہے، یہاں پر تغیر اس کی صورت میں واقع ہوا ہے، فعلیت ایک صورت تبدیل ہوئی ہے دوسری صورت میں، پہلے صورت مائیہ تھی وہ تبدیل ہو کر صورت ہوائیہ بنی ہے، تو یہاں پر تغیر خود جوہر کے اندر یعنی اسی صورت نوعیہ کے اندر واقع ہوا ہے۔ یا اگر مثلا اعراض ہیں حوادث زمانیہ تو ان کے مثلا اعراض کو اگر مد نظر آپ رکھیں اور وہاں پر تغیر کو مد نظر رکھیں تو وہاں پر ہم کہیں گے جوہر ثابت ہے لیکن اس جوہر کے جو احوالات ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ مثال ایک سیب ہے، آہستہ آہستہ رنگ تبدیل کر رہا ہے، اس کی رنگ میں تبدیلی آ رہی ہے، تو یہاں پر اس کے کیف کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ یا مثلا پہلے سیب چھوٹا تھا، اب سیب آہستہ آہستہ مقدار میں بڑا ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ تغیر اس کی کمیت میں واقع ہوا ہے۔ یا مثلا ایک جسم ایک مکان میں تھا پھر وہاں سے منتقل ہوا دوسرے مکان میں، تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ اس کے عین کے اندر کیا ہوا ہے، تبدل واقع ہوا ہے، تغیر واقع ہوا ہے۔ دیکھیں یہ چوتھا نقطہ، ورابعاً ان وجود الحوادث الزمانیہ، فرماتے ہیں کہ بتحقیق حوادث زمانیہ کا وجود لا ينفك عن تغیر فی صورها ان كانت جواہر، اگر وہ حوادث زمانیہ جواہر ہوں
تو ان کے صور میں تغیر ہوتا ہے. یہ حوادث زمانیہ اپنے صور میں تغیر سے جدا نہیں ہوتے، یعنی ان کی صورت تبدیل ہوتی ہے. صورت مائیہ سے صورت ہوائیہ ہوئی، صورت نطفہ سے مثلا علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے وہ بچہ بنا. تو یہاں پر وہ صورت تبدیل ہوئی ہے، صورت کے اندر تغیر ہوا ہے. او فی احوالہا ان کانت اعراضا. خوب ظاہر عبارت یہ ہے کہ یہ احوالہا کی ضمیر حوادث زمانیہ کی طرف جائے، لیکن اس صورت میں خوب معنی اتنا مزیدار نہیں ہوتا، اچھا معنی نہیں ہوتا. لہذا آپ مجبور ہیں کہ اس احوالہا کی ضمیر کو جواہر کی طرف پلٹائیں. درست ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پر عبارت میں تھوڑا سا مزہ نہیں ہے، لیکن اگرچہ مطلب روشن ہے. او فی احوالہا، یا ان جواہر کے احوال میں تغیر واقع ہوگا ان کانت اعراضاً، اگر وہ حوادث زمانیہ اعراض ہوں تو ان جواہر کے اعراض کے اندر تبدیلی آئے گی، تغیر آئے گا، جیسے میں نے مثالیں بھی دی آپ کی خدمت میں. یہ امر رابع. اچھا، امر پنجم جو مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ آغا جو قوت ہے، یعنی وہی امکان استعدادی یا استعداد، وہ ہمیشہ متقوم ہے مادے سے، اور مادہ ہمیشہ متقوم ہوگا صورت سے، کیونکہ وہ صورت فعلیت ہے جو مادے کو باقی رکھتی ہے، اور وہ مادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ استعداد باقی ہوتی ہے. اس امر پنجم میں مطلب یہ ہے، لیکن عبارت یہاں پر بھی بدایا کی تھوڑی سی مزیدار نہیں ہے. یعنی کہنا مرحوم علامہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو قوہ استعداد ہے، وہ جو امکان استعدادی ہے، وہ مادے کے ساتھ متقوم ہے اور مادہ فعلیت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے. مثال آپ صورت مائیہ کو دیکھیں کہ خوب جو بعد میں مثلا صورت ہوائیہ میں تبدیل ہونی ہے، تو اب اس صورت مائیہ کے ساتھ ایک مادہ ہے جس کو حیولہ اولا اور آپ جوہر کہتے ہیں، وہ اس صورت مائیہ کے ذریعے سے محفوظ ہے، اور اسی مادے کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے کہ صورت ہوائیہ میں تبدیل ہو، وہ استعداد اور صلاحیت اس مادے کے ساتھ قائم ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن عبارت علامہ کی دیکھیں، عبارت ایسے ہے وَخَامِسًا أَنَّ الْقُوَّةَ تَقُومُ دَائِمًا بِفِعْلِيَّةٍ، کہ قوت یعنی وہ امکان استعدادی ہمیشہ ایک فعلیت کے ساتھ قائم ہوگا. درست ہے. حالانکہ مقصود یہاں پر یہ ہے کہ قوت اور استعداد اس مادے کے ساتھ قائم ہے. درست ہے. لیکن علامہ نے عبارت کو ایسے کہا ہے، خود مطلب روشن ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ وہ قوت اس فعلیت کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یعنی کیا، یعنی قوت اس مادے کے ساتھ قائم ہوتی ہے جس کے لیے یہ عرض واقع ہوتی ہے. والمادہ، اور مادہ کیا ہے، تقوم دائما بصورت کہ تحفظها، اور مادہ ہمیشہ اس صورت کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ جو صورت اس مادے کی حفاظت کرتی ہے. پس نظم طبیعی عبارت کا ایسے تھا کہ نظم طبیعی اس سطر کا یوں لکھتے علامہ، ان القوت تقوم دائما بالمادہ والمادہ تقوم دائما بصورت تحفظها. اگر عبارت ایسے علامہ لکھتے تو بہت اچھی بات تھی. فَإِذَا حَدَثَتْ صُورَةٌ بَعْدَ صُورَةٍ قَامَتِ الصُّورَةُ الْحَدِيثَةُ مَقَامَ الْقَدِيمَةِ وَقَوَّمَتِ الْمَادَّةَ. فرماتے ہیں کہ جب ایک صورت کے بعد دوسری صورت حادث ہوتی ہے تو اب جو صورت جدیدہ ہے وہ صورت قدیمہ کی جگہ پر آئے گی اور مادے کے لیے قوام کی حیثیت رکھے گی. اب مادہ اس صورت جدیدہ کے ساتھ قائم ہوگا. مثال جب صورت مائیہ ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ پر صورت ہوائیہ آتی ہے تو اب کیا ہوگا، اب یہ جو مادہ ہے پہلے صورت مائیہ کے ساتھ قائم تھا، اب اس صورت مائیہ کی جگہ پر صورت ہوائیہ آ گئی اور یہی صورت ہوائیہ مادے کو باقی رکھے ہوئے ہے. خوب یہ فرع پنجم. وسادساً، اور چھٹا نقطہ یہ ذکر کرتے ہیں
کہ دیکھیں اگر آپ قوت اور امکان استعداد کو ایک فعلیت خاص کے ساتھ ملاحظہ کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قوت اور مادہ اس خاص فعلیت پر تقدم زمانی رکھتا ہے۔ مثال، انسان کے نطفے کے اندر امکان استعدادی ہے بچے بننے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو قوت ہے نطفے کے اندر، درست ہے، یا دقیق تعبیر کروں کہ اس نطفے کے مادے کے اندر جو قوت ہے جنین بننے کی، یہ قوت اس بعد میں آنے والے بچے پر تقدم رکھتی ہے، زماناً یہ قوت بعد میں آنے والے بچے پر تقدم رکھتی ہے، اور یہ تقدم بھی تقدم زمانی ہے۔ یعنی اگر قوت و استعداد یا امکان استعدادی کو فعلیت خاص کے ساتھ ملاحظہ کریں، اس فعلیت کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ جو بعد میں وجود میں آنے والی ہے، تو قہراً یہ قوت اس بعد میں آنے والی فعلیت پر تقدم زمانی رکھے گی۔ بابا پہلے زماناً وہ استعداد اور امکان استعدادی ہوگا جو بعد میں ایک فعلیت میں تبدیل ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام، قوت اور امکان استعدادی کو اگر فعلیت خاص کے اعتبار سے دیکھیں، یہ اس پر تقدم زمانی رکھتا ہے، لیکن اگر مطلق فعلیت کو قوت کی نسبت سے دیکھا جائے تو اس صورت میں مطلق فعلیت قوت پر تقدم رکھتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو قوت ہے وہ بالقوہ ہونا ہے، خوب بالقوہ ہونا حتماً کسی نہ کسی فعل اور فعلیت کے سائے میں ہوگا۔ اگر مطلق فعل کو قوت سے آپ ملاحظہ کریں گے تو مطلق فعل قوت پر تقدم رکھتا ہے، لیکن اگر قوت کو فعلیت خاصہ کے ساتھ ملاحظہ کریں تو قوت اس فعلیت خاصہ پر تقدم زمانی رکھتی ہے۔ اچھا سوال، مطلق فعلیت جو قوت پر تقدم رکھتی ہے یہ کون سا تقدم ہے؟ مرحوم علامہ کہتے ہیں سارے کے سارے تقدمات، چاہے تقدم علی مد نظر رکھیں، چاہے تقدم طبعی مد نظر رکھیں، چاہے تقدم زمانی مد نظر رکھیں، اسی طریقے سے ہے۔ ہر ایک کی مثال بھی دیتا ہوں، عبارت کو دیکھیں۔ وسادساً، اور چھٹا نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے یا چھٹی جو ہمارے مطالب سے روشن ہوتی ہے وہ یہ ہے، یتبین بما تقدم، ما تقدم سے روشن ہوا کہ ان القوت تتقدم علی الفعل الخاص، سے کہ قوت فعلیت خاصہ پر تقدم رکھتی ہے، تتقدم و تقدما زمانیا، زمانی طور پر تقدم ہے، لیکن وَأَنَّ مُطْلَقَ الْفِعْلِ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقُوَّةِ، لیکن اگر مطلق فعلیت کو مد نظر رکھیں تو وہ قوت پر تقدم رکھتا ہے، بجمیع انحاء التقدم، جتنے بھی انحاء تقدم ہیں وہ اسی طریقے سے ہے۔ من علی، تقدم علی، مثلا حضرت حق اور عقول مفارقہ مجردات، خوب یہ عالم مادہ پر تقدم علی رکھتے ہیں، خوب یہ فعلیات محض ہے، خدا فعلیت محض ہے، اور اسی طریقے سے موجودات مجردات وہ فعلیت محضہ ہے، وہ عالم مادہ پر، یہ جو مادے والا عالم ہے اس پر تقدم علی رکھتے ہیں، درست ہے۔ وطبعی، یا تقدم طبعی، مثلا جس طریقے سے صورت مادے پر تقدم طبعی رکھتی ہے، کیونکہ صورت برحال شریکت العلت ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ موجود مفارق مادے کا جو افادہ کرتا ہے اور مادے کی جو حفاظت کرتا ہے صورت ما کے ذریعے سے کرتا ہے، لہذا صورت مادے کے لیے شریکت العلت ہے، صورت کا تقدم مادے پر تقدم طبعی ہے۔ وزمانی، اور اسی طریقے سے فعل کا، فعلیت کا تقدم، مطلق فعلیت کا تقدم قوے پر تقدم زمانی بھی ہے۔ مثلا فعلیت صورت منویہ نطفہ، وہ تقدم رکھتا ہے اس موجود پر، اس قوے پر جو مثلا جو ہے وہ کیا ہے علقے کے اندر ہے، درست ہے، وغیرہ، اور اس طریقے سے دوسرے انحاء تقدم بھی ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ اس طریقے سے ہم فصل اول سے فارغ ہوئے۔
خلاصہ کلام، فصل اول کے اندر آپ کی خدمت میں جو نکات عرض ہوئے وہ در حقیقت قاعدہ تھا، کل حادث زمانی مسبوق بالمادۃ والمدعا، درست ہے؟ یا کل حادث زمانی مسبوق بقوت و مادۃ کے تعملها۔ فصل ثانی جو ہم نے کہا کہ چوتھی فصل میں چوتھی فرع کے اندر مرحوم علامہ نے تغیر کے نقطے کو ذکر کیا، تو اب دوسری فصل میں تغیر کو تقسیم کرتے ہیں، درست ہے آقا؟ فرماتے ہیں یہ جو تغیر آتا ہے کسی شے کی ذات میں یا کسی شے کے احوال ذاتیہ میں، یہ تغیر دو طریقوں سے ہوتا ہے، یا تغیر دفعی ہوتا ہے یا تغیر تدریجی ہوتا ہے۔ مثال، ایک جسم حرکت کرتا ہے، مثلا آپ اپنی انگلی کو مد نظر رکھیں، آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے ہیں تاہین کہ جب دیوار تک پہنچتی ہے۔ خوب، یہ جو وصول ہے دیوار پر، اب یہ وصول تدریجی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں اتصال، دو چیزیں جو آپس میں ملتی ہیں، عیناً وہ نقطہ جس نقطے میں آپس میں ملاقات کرتی ہے دو چیزیں، یہ اتصال، دو چیزیں جو آپس میں ملتی ہیں اتصال پیدا کرتی ہیں، یہ اتصال تدریجاً نہیں ہوتا، اتصال دفعتاً ہوتا ہے۔ اتصال میں تدریجیت نہیں ہے کہ پہلے ایک جز ہو پھر دوسرا ہو پھر تیسرا ہو، نہ۔ اتصال، مثلا یہ دو ہاتھ ہیں، آپ ان دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائیں، ایک ہاتھ کو ادھر سے لے کر آئیں، ایک ہاتھ کو ادھر سے لے کر آئیں، دونوں کو لائیں، آخر میں جب جا کر وہ دونوں ہاتھ آپس میں یوں مل جاتے ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں ملنا وہ اتصال دفعتاً ہوتا ہے، درست ہے؟ اسی طریقے سے انفصال، جو جدائی ہوتی ہے وہ بھی دفعتاً ہوتی ہے۔ خوب، اسے ہم کہتے ہیں تغیر دفعی، درست ہے؟ اور ایک مرتبہ تغیر تدریجی ہوتا ہے، یواش، آہستہ، آنن فآنن، آہستہ، یہ جو تغیر آتا ہے اس تغیر تدریجی کو حرکت کہتے ہیں، درست ہے؟ کہ انشاءاللہ بعد والی فصل میں مرحوم علامہ اس حرکت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر عرض کریں گے۔ الفصل الثانی فی تقسیم التغیر، فرماتے ہیں دوسری فصل تغیر کے تقسیم کے بیان میں، قد عرفتہ، آپ نے پہلی فصل کی چوتھی فرع کے اندر رابعاً میں جان لیا، ان من لوازم خروج شیء من القوت الی الفعل حصول التغیر، فرماتے ہیں کہ ایک شے جو قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہوتی ہے اس کے لوازم میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر تغیر اور تبدیلی آئے۔ مثلا پانی جو بخار بنتا ہے تو بہرحال یہ جو قوت سے فعلیت کی طرف نکلا ہے اس میں تغیر ہے، درست ہے آقا جان؟ اچھا، جب بھی ایک شے قوت سے فعلیت کی طرف آئے گی تو قطعاً اس شے کے اندر تغیر حاصل ہوگا، تغیر کے بغیر ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تغیر اما فی ذات ہی، یا تو وہ تغیر اس کی ذات میں صورت نوعیہ کے اندر آئے گا، جیسے میں نے کہا کہ صورت مائیہ صورت ہوائیہ میں تبدیل ہو جائے، نطفہ بچے میں تبدیل ہو جائے، یہاں پر اس شے کی ذات کے اندر تغیر آیا ہے کہ اس کو مشا کہتے تھے، کون و فساد، کہ البتہ وہاں پر بھی درست تعبیر یہ کہ فساد و کون، کیونکہ پہلے والی صورت پہلے فاسد ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے، کہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ کائنات کے اندر استکمال اور تکامل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے موت کو قبول کرو، اس کے بعد تمہیں حیات جدید ملے گی۔ جب تک گزشتہ صورت ختم نہیں ہوتی جدید صورت اس کی جگہ پر نہیں آئے گی۔ کائنات کے اندر استکمال اور تکامل موت و حیات کے ساتھ بغل گیر ہے، جب تک تم مرو گے نہیں تب تک تمہیں نیا کمال نہیں ملے گا، کہ اس کو مشا کہتے تھے، کون و فساد، کہ عرض کیا کہ درست تعبیر وہ یہ فساد و کون، پہلے والی صورت فاسد ہوتی ہے، اس کی جگہ پر دوسری صورت آتی ہے۔
یہ جو تغیر ہے اما فی ذات ہی، یا تو وہ تغیر اس شے کی ذات میں آتا ہے، او فی احوال ذات ہی، یا تغیر اس شے کی ذات میں نہیں آتا بلکہ اس شے کے احوال ذاتیہ کے اندر تغیر آتا ہے، احوال ذاتیہ کے اندر۔ مثلا ایک شے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، مثلا ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، مثلا پہلے اس کی مقدار چھوٹی اب لمبا ہو گیا، مثلا اس شے کی وضع کے اندر تبدیلی آتی ہے، یا مثلا اس شے کے عین یعنی مکان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ احوالات ذاتیہ ہے، جن احوالات ذاتیہ میں تغیر واقع ہوتا ہے، اما فی ذات ہی او فی احوال ذات ہی، یہ تغیر یا اس شے کی ذات میں حاصل ہوتا ہے یا اس شے کے احوال ذاتیہ کے اندر، اس کے جو ذات کے احوال ہیں ان کے اندر تغیر ہوتا ہے۔ فَأَلَمْ أَنَّ حصول التغیر اما دفعی و اما تدریجی۔ اگر اس نقطے کو سمجھ لے، یہ جو تغیر واقع ہوتا ہے یہ تغیر یا دفعتاً ہوتا ہے یا تدریجاً ہوتا ہے۔ وَثَانِي هُوَ الْحَرَكَةُ، کہ اب دیکھیں آہستہ آہستہ بحث حرکت کی طرف ہم آ گئے ہیں کہ اب اس کے بعد والی جو فصل ہے اس میں باقاعدہ حرکت کی تعریف کریں گے، اور یہاں سے بھی اجمالاً ہمیں پتہ چلتا ہے حرکت یعنی تغییر تدریجی۔ مثلا میں اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے آہستہ آہستہ حرکت دوں، یہ آہستہ آہستہ جو حرکت کرتا ہے تغیر تدریجی جو اس کے اندر آتا ہے، اس تغیر تدریجی کو حرکت کہتے ہیں۔ وَهِيَ نَحْوُ وُجُودٍ تَدْرِيجِيٍّ لِلشَّيْءِ، یہ حرکت ایک طرح کا نحو وجود ہے۔ نحو وجود یعنی ایک طرح کا وجود، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک طرح کا وجود، اس کو تعبیر کرتے ہیں نحو وجودی سے۔ یہ حرکت ایک نحو وجودی ہے، ایک طرح کا وجود تدریجی ہے، لشیء کسی شے کے لیے، ایک شے کہ جو تدریجاً تغیر کرے اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ ينبغي ان يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى، کہ یہاں سے اس نقطے کو بھی مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں کہ بابا حرکت کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ فلسفہ اولا میں ہونی چاہیے، کہ در حقیقت یہ بھی ایک طرح کی تعریض ہے ان لوگوں پر جن لوگوں نے معمولاً حرکت کے مباحث کو طبیعیات میں ذکر کیا ہے۔ پرانے زمانے میں مشاء وغیرہ اس بحث کو، حرکت کے مباحث کو طبیعیات میں ذکر کرتے تھے، لیکن مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ بھائی جب حرکت ایک نحو وجودی شے ہے تو پس مطلق موجود بما ہوا موجود کے احوالات میں سے ہو جائے گا۔ خوب جب مطلق موجود بما ہوا موجود کے احوالات میں سے ہو جائے گا تو یہ بحث فلسفہ اولا کی بحث ہوگی، نہ کہ طبیعیات کی بحث ہوگی۔ بس یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے بعد والے جو کچھ علماء ہیں انہوں نے اس مباحث کو یوں بھی ذکر کیا ہے کہ آپ اس حرکت وغیرہ کے مباحث کو یوں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ وجود اور موجود کے مباحث تقسیمی میں سے یہ ہے کہ موجود یا سیال ہے یا ثابت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں موجود یا وجود ذہنی رکھتا ہے یا وجود خارجی رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور تقسیم آپ یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں اور آپ کہیں کہ موجود یا موجود سیال ہے یا موجود ثابت ہے۔ لہذا معلوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مباحث ہے در حقیقت حرکت کے مباحث بھی اس اعتبار سے ان کو فلسفہ اولا میں ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا فلسفہ اولا کا موضوع کیا ہے؟ موجود بما ہوا موجود۔ پس ہر وہ بحث جو موجود بما ہوا موجود کے احوالات میں سے ہو اس بحث کو آپ کو فلسفہ اولا میں ذکر کرنا چاہیے، لہذا اس بات کو طبیعیات میں ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نقطہ ہے کہ جس کو عبارت کے اس آخری ٹکڑے میں مرحوم علامہ بالکل نیم سطر کے اندر ذکر کرتے۔
ینبغی ان یبحث عنہا من هذه الجہت فی الفلسفۃ الاولی، اگر حرکت کے بارے میں اس جہت سے گفتگو فلسفہ اولا میں ہونی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مباحث طبیعیہ میں سے ہے۔ کہ بہرحال یہ فصل ثانی تمام ہوئی، اور فصل ثالث انشاءاللہ کل شروع کریں گے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر حرکت کی تعریف ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔